السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل اقبول، جس کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہونے والی ہے انٹرسٹنگ۔ آپ دیکھیں گے جیسے کاشیان نے کہا ہے کہ یہ بچہ مجھے نہیں چاہیے اور اس کو اس دنیا میں نہیں آنا چاہیے۔ اس کے بعد ہادیہ بہت ہی پریشان ہوگی اور اب ہادیہ اس بچے کو نہیں گرانا چاہتی، ختم نہیں کرنا چاہتی۔ وہ یہی چاہتی ہے کہ وہ اس بچے کو اس دنیا میں لے کر آئے، لیکن کاشیان بالکل بھی یہ نہیں چاہتا۔ وہ اپنی ماں کو کہتا ہے کہ ابھی مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے۔ اس کی ماں بہت سمجھاتی ہے اسے، لیکن اس کی سمجھ میں بالکل بھی کچھ نہیں آتا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ اسے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر گئیں تو میں خود لے کر چلا جاؤں گا۔ میں آپ کو بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور ادھر ہادیہ بہت ہی پریشان ہوتی ہے اور وہ اپنی سانس کو صاف کہہ دیتی ہے کہ میں اس بچے کو ختم نہیں کروں گی، میں اس بچے کو اس دنیا میں لا کر ہی چھوڑوں گی۔ اگر کاشیان کو یہ بچہ نہیں چاہیے تو میں اس بچے کو لے کر اس کی زندگی سے کہیں دور چلی جاؤں گی، لیکن اپنے بچے کو ماروں گی نہیں اپنے ہاتھوں سے۔ اس پر اس کی سانس کہتی ہے کہ بیٹا تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس بالکل بھی نہیں لے کر جاؤں گی، اور تم جانتی ہو نا کاشیان جو مرضی کہتا رہے میں اس کی باتوں پر بالکل بھی عمل نہیں کروں گی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ ہادیہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے۔ وہ جاتی ہے اپنے کمرے میں ریسٹ کرنے کے لیے، لیکن اس کی طبیعت بہت ہی خراب ہوتی ہے، اسے چکر آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے، اور اس کی سانس جب اندر آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ ہادیہ بالکل بھی بے سرت پڑی ہوئی ہے تو اسے کہتی ہے کہ ہادیہ بیٹا کیا ہوا، اٹھو، لیکن وہ آنکھیں نہیں کھولتی۔ وہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں یہ سب کچھ کاشیان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جب وہ اسے ہاسپٹل میں لے کر جائے گی اور ڈاکٹر کہیں گی کہ اس کی بہت ہی بی پی لو ہو چکا ہے کیونکہ اس نے کوئی ٹینشن کی ہے، جس کی وجہ سے اس کی سانس کچھ بتا نہیں سکتی ڈاکٹر کو۔ وہ کہتی ہے کہ یہ کھاتی پیتی نہیں ہے۔ ڈاکٹر کہتی ہے کہ اسے بہت ریسٹ اور خوراک کی ضرورت ہے، آپ اگر یہ چیز نہیں کریں گی تو شاید یہ بچہ اس دنیا پہ آنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے۔ اس پر آپ دیکھیں گے کہ اس کی سانس بڑی پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس کی خوراک کا پورا خیال رکھوں گی۔ جب وہ گھر آتی ہے اور جب اس کو باتیں یاد آتی ہیں ڈاکٹر کی تو وہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہونے دوں گی، کاشیان کی تو میں خواہش کبھی پوری نہیں ہونے دوں گی۔ اب اگر اللہ نے یہ مجھے بچہ دے ہی دیا ہے تو میں اسی کے سارے اپنی ساری زندگی گزار دوں گی، لیکن اسے ختم نہیں کروں گی۔ لیکن کاشیان جب پھر شام کو گھر واپس آتا ہے اور ویسے ہی چیختا چلاتا ہے اپنی ماں پر اور کہتا ہے کہ میں آپ کو کہا تھا کہ ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی، تو اس کی ماں کہتی ہے ہاں میں ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی، اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، تم جانتے ہو کہ یہ بے ہوش ہو گئی تھی تمہاری انہی باتوں کی وجہ سے، اور ڈاکٹر نے کتنا مجھے سنایا ہے کہ یہ بہت ہی کمزور ہے اور اسے ریسٹ اور خوراک کی بہت ضرورت ہے، لیکن تمہیں کیا پرواہ، تم تو یہی چاہتے ہو نا کہ یہ بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مر جائے، لیکن ایسا کبھی بھی میں نہیں ہونے دوں گی۔ میری یہ بیٹی لگتی ہے، میں اس کا پورا خیال رکھوں گی اور تم دیکھنا کہ انشاءاللہ صحیح سلامت ہی تمہارا بچہ اس دنیا پہ آئے گا۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ کاشیان جیسے پاگل سا ہو کر رہ گیا ہے کیونکہ وہ تو یہ چیز چاہتے ہی نہیں ہے۔ پھر وہ پلان کرنا شروع کرتے تو کہتا ہے کہ آپ جو مرضی کوشش کرتے رہیں، میں اسے خود ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا، نہیں تو میں کچھ ایسی چیز لا کر اسے خود پلا دوں گا کہ خود ہی سارا کام تمام ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ ہادیہ تو بہت ہی پریشان رہنا شروع ہو گیا اور وہ اپنی سانس کو کہتی ہے کہ اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں اس گھر سے کہیں دور چلی جاؤں، یہ نہ ہو کہ میرے بچے کو آنے سے پہلے ہی کاشیان کچھ کر دے۔ مجھے اب ڈر لگنا شروع ہو گیا ہے کاشیان سے۔ اس پر اس کی سانس کہتی ہے کہ بالکل تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے خود کاشیان کی ہی حرکتوں سے بہت ہی ڈر لگنا شروع ہو گیا ہے۔ میں خود چاہتی ہوں کہ تم یہاں پر نہ رہو، تم کہیں چلی جاؤ جہاں پر تم اور تمہارا بچہ سیف ہو، لیکن کہاں پر تم جا سکتے ہو؟ اس پر ہادیہ کہتی ہے کہ یہی تو ہے کہ میرے پاس کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے کہ میں جہاں جا کر اپنے بچے کو اور اپنے آپ کو سیو کر سکوں۔ اس پر اس کی سانس سوچنے کہتی ہے کہ بیٹا کچھ ٹائم صبر کرو، دیکھتے ہیں کہ کوئی تو جگہ مل جائے گی جہاں پر میں تمہیں چھوڑ آؤں گی، جہاں پر کاشیان کا پتہ نہ ہو۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ بطول کی زندگی بھی تو کوئی خوشحال نہیں ہے، کیونکہ یہ سب کچھ ایک انسان کاشیان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ویسے بھی حاشر اسے پسند نہیں کرتا تو بطول کو، تو اب تو حاشر کاشیان کی باتوں میں بالکل پورا آ چکا ہے اور وہ تو بطول کو ایک آنکھ بھی اب دیکھنا نہیں گوارا کرتا، کیونکہ وہ یہی چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے وہ بطول کو طلاق دے دے اور اپنے گھر سے نکالے تاکہ وہ مناہل کو لے کر، کیونکہ مناہل اب ہر وقت اسے تنگ یہی کرتی ہے کہ کب وہ مجھے گھر لے کر جاؤ گے، مجھے گھر جانا ہے۔ اسی لیے اب عاشر پریشان ہو چکا ہے، ایک طرف ہے بطول اور ایک طرف ہے مناہل، وہ درمیان میں آ چکا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے۔ وہ بطول کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتا اور مناہل کو بس تسلیاں ہی دیتا رہتا ہے کہ میں تمہیں لے کر جاؤں گا، کل لے کر جاؤں گا، لیکن اب مناہل ماننے کو بالکل تیار نہیں ہے۔ وہ تو اس کو یہ کہہ چکی ہے کہ میں نے جانا ہے تو جانا ہے، کل تمہارے گھر جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ
دیکھیں گے کہ بطول نے بھی کہہ دیا ہے اپنی ساس کو کہ اب وہ یہاں پر نہیں رہے گی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ وہ کسی کے درمیان میں دیوار بنے، کیونکہ وہ جان چکی ہے کہ حشر تو بالکل بھی اسے پسند نہیں کرتا اور حشر اسے نفرت کرتا ہے۔ اس سے بہتر نہیں ہے کہ وہ خود ہی وہ جگہ چھوڑ دے جہاں پر وہ مناہل کو دینا چاہتا ہے۔ اس پر اس کی ساس سمجھاتی ہے کہ بیٹا پاگل مت بنو، تو اس پر وہ کہتی ہے کہ مجھے اور زیادہ کسی کی نظروں میں مت گرائیں، میں ایسا ہونا نہیں دوں